ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو یاد ہے، ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تو یاد ہے، ہم اس موقع پر کچھ جلسے جلوس تو کر لیتے ہیں، لیکن آپ کا مشن کیا تھا جس کے لیے اس دنیا میں آپ تشریف لائے؟ آپ نے وہ پیغام کیا تھا جس کے لیے آپ نے پوری زندگی کی بازی لگا دی؟ آپ کا وہ پیغام کیا تھا جس کے لیے آپ نے صحابہ کرام کی ایک ایسی جماعت تیار کی کہ جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، مال کی پرواہ نہیں کی، اپنا اسٹیٹس، اپنا کیریئر، سب کچھ داؤں پر لگا کر کے اس مشن کو انہوں نے پورا کیا، اور اس کے ہم امین ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں، اور ہر جمعہ میں اس کا اعادہ ہمارے لیے ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا وہ یہی کہ یہ کائنات، اس کا ایک ہی خالق ہو سکتا ہے، پوری کائنات اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اے لوگو اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرو، اللہ کا شکر بجا لاؤ، اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کوئی شرک نہ کرو، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کسی بھی شکل میں ہو وہ ظلم عظیم۔ وحدانیت کی تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوی اور دیوتاؤں کے بارے میں کہا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ کے سراؤنڈنگ میں دیوی دیوتا رکھے ہوئے، وہ ایسے لوگ تھے جو کوئی نیک آدمی تھا اس کا اسٹیچو بنا ہوا تھا، کوئی بہت صالح آدمی تھا اس کا اسٹیچو بنا ہوا تھا، ان کے زام کے مطابق کوئی نبی گزرا تھا اس کا اسٹیچو بنا ہوا تھا۔ وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں ہماری سفارش کر دیں گے یہ تو ہم کو جنت مل جائے گی۔ کہا گیا نہیں، وہ ہستی عظیم ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، دل کے رگوں کی گہرائیوں میں اٹھنے والے وسوسوں سے تک سے واقف ہے۔ تم جو پکارتے ہو تو تمہارے شہر رگ کے قریب ہے، وہ اس کے پاس کسی ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے جو تمہاری سفارش کر کے لے جائے۔ آپ نے بتوں کو خطاب کر کے کہا کہ یہ تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ جو کفر تھا، جو شرک تھا، وہ تلملا اٹھا، جو طاغوت تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو کر کے اس نے بسر پیکار آ گیا۔ آپ یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی جو صادق تھی، سچے تھے آپ، امین تھے آپ، لوگوں کے کام آنے والے تھے، غربا مساکین، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین کی خدمت کرنے والے آپ تھے، سراپا رحمت تھے ساری کائنات کے لیے، لوگوں کے درمیان مسلم تھے۔ لیکن جیسے ہی آپ نے توحید کی دعوت دینا شروع کر دیا، لوگوں کے جو پیشانی پر بل پڑنا شروع ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیا، آپ کو برا بھلا کرنا شروع کر دیا، جو ایمان لا رہے تھے ان کو ستانا شروع کر دیا، اور آپ نے فرمایا ایسے ہی تم نہیں رہو گے، ایک دن آئے گا جس دن مر جاؤ گے، مرنے کے بعد تمہیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہ ساری چیزوں کے بارے میں تم کو باخبر کرے گا جو تم سے چھپی ہیں، جو تم سے ظاہر ہیں۔ آپ نے کھول کر کے یہ باتیں پیش کی۔ آپ نے کہا غلاموں پر ظلم نہ کرو، ظلم کسی شکل میں ہو وہ اللہ رب العزت کو قابل قبول نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا خواتین کے ساتھ ظلم نہ کرو، ان کو زندہ درگور نہ کرو، ان کو کمتر نہ سمجھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کے خلاف اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ناانصافی ہو رہی تھی اس کے خلاف اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک ہو رہا تھا اس کے خلاف اٹھے، تو لوگوں کے تیور بدل گئے، لوگوں کے پیشانی پر بل آنے لگے۔ دوستو اور ساتھیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور صحابہ کرام نے اس مشن کو جو جاری رکھا اور جس کے ہم امین ہیں، ہماری بھی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ویسے ہی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، آرگومنٹس کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ لوگوں کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کا دین بتایا تھا، کفر سے روکا تھا، شرک سے روکا تھا، غیر اللہ کی پرستش سے روکا تھا، شرک کی ساری تفصیلات سے روکا تھا، اور آخرت میں جو احساس آپ نے پیدا کیا تھا، امت مسلمہ کے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ آج یہاں ابو الفضل کے اندر، شاہین باغ کے اندر، دلی کے اندر، یو پی کے اندر، پورے ہندوستان کے اندر جہاں تک ہو سکے ہمیں اس مشن کو عام کرنا ہے جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں برپا کیے گئے۔ آپ اور آپ کے صحابہ کی ایک بڑی خصوصیت اس مشن کے لیے کام کرنے کی یہ تھی کہ آپ کو شرح صدر حاصل تھا۔ اللہ ایک ہی ہو سکتا ہے، جیسے سورج نکلا ہوا ہے، جیسے یہ پنکھا چل رہا ہے، اللہ ایک ہے، یہ اس کی کائنات ہے، ہمیں مرنا ہے، اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب و کتاب دینا ہے، یہ چیز شرح صدر کے ساتھ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں کہا گیا کہ قل ھذہ سبیلی، کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، وَأَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، میں اور میرے متبعین جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں اس پر ہمیں بصیرت حاصل ہے، اس پر ہمیں شرح صدر حاصل ہے، اس پہ ہمیں کانفیڈنس حاصل ہے، اس میں تذبذب میں نہیں ہے، شک میں نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جو پہلی کوالٹی مشن کے سلسلے میں ملتی ہے وہ یہی ہے کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، میں اور میرے صحابہ بصیرت کی بنیاد پر، شرح صدر کی بنیاد پر، کانفیڈنس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔
جب ہمارے درمیان بت پوجا جا رہا ہو تو ہمارے کان پر جو ریگنا چاہیے، ہماری جو پیشانی ہے اس میں جنبش آنی چاہیے، ہمارے دل میں ہلچل ہونی چاہیے۔ آج ہندوستان میں بت پرستی ہو رہی ہے، شرک ہو رہا ہے، ہمیں ان بھائیوں سے محبت بھی ہونی چاہیے، ان سے ہمدردی بھی ہونی چاہیے کہ وہ جہالت میں ہیں، گمراہی میں ہیں، اللہ کا پیغام کے امین ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچائیں، وہ کفر سے اور شرک سے بچ کر کے وحدہ لا شریک کی تعلیمات کی طرف آئیں۔ بصیرت، اس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی اور صحابہ کرام کو لے کر کے آگے بڑھے۔